السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرین محترم، ہمارے معاشرے میں اکثر بیشتر لوگ علماء کرام کی عظمت اور عزت سے غافل ہیں، ان کے ساتھ انتہائی ناروا تعلقات رکھتے ہیں۔ علماء کرام کی گستاخی کرنے کو انتہائی معمولی بات سمجھا جاتا ہے۔ عالم کی توہین کی 3 صورتیں اور ان کے بارے میں شرعی حکم بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر عالم دین کو اس لیے برا کہتا ہے کہ وہ عالم ہے جب تو صریح کافر ہے۔ نمبر دوسرا، اگر بوجہ اور بوجہ علم اس کی تعظیم فرض جانتا ہے مگر اپنی کسی دنیوی خصومت یعنی دشمنی کے باعث برا کہتا ہے، گالی دیتا ہے اور تحقیر کرتا ہے تو سخت فاجر ہے۔ اور اگر بے سبب بلا وجہ رنج بغض رکھتا ہے تو مریض القلب و خبیث الباطن یعنی دل کا مریض اور ناپاک باطن والا ہے، اور اس خواہ مخواہ بغض رکھنے والے کے کفر کا اندیشہ ہے۔ خلاصہ کتاب میں ہے، من ابغض عالما من غیر سبب ظاہر خیف علیہ الکفر، یعنی جو بلا کسی ظاہری وجہ کے عالم دین سے بغض رکھے اس پر کفر کا خوف ہے۔ فتح رضویہ کی جلد نمبر 21 میں صفحہ نمبر 129 کے اندر یہاں پر عوام کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ وہ کسی سنی عالم دین پر اعتراضات اور بکواسات کر رہا ہے تو کوئی کسی کے خلاف باتیں کر رہا ہے۔ بہرکیف ان لوگوں کو سوچ لینا چاہیے کہ اگر علم دین کی توہین کے نیت سے کچھ کہا تو کافر ہو جائے گا۔ اگر علم دین کی توہین تو مقصود نہیں مگر تحریکی اختلاف کی بنا پر برا کہتا ہے، گالی دیتا ہے، تحقیر کرتا ہے تو بھی فاسق اور فاجر ہے۔ اگر بلا وجہ بغض رکھتا ہے تو ایمان کی خیر منائے کہ فقہا نے لکھا ہے کہ صحیح العقیدہ عالم دین سے بغض رکھنے والے کا کفر پر خاتمے کا اندیشہ ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علماء دین کی توہین کرنے سے متعلق مزید فرماتے ہیں کہ علماء کی توہین سخت حرام، سخت گناہ ہے، اشد کبیرہ ہے۔ عالم دین سنی صحیح العقیدہ کے لوگوں کو حق کی طرف بلائے اور حق بات بتائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے، اس کی تحقیر توہین معاذ اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں گستاخی موجب لعنت الہی اور عذاب علیم ہے۔ بحوالہ فتح رضویہ جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 649۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو ہدایت دے جو علماء کے بارے میں بکواسات کرتے ہیں۔ غور سے سنیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ صحیح العقیدہ سنی عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے، اور اس کی توہین رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین اور گستاخی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا لعنتی ہے۔ تو خدا را باہم صحیح العقیدہ سنی علماء کے متعلق یہ پوسٹس یا یہ زبان درازیاں کرنے سے گریز کیجیے۔ بالفرض آپ علم دین کی توہین کی نیت سے کچھ نہیں کہتے بلکہ تنظیمی اور تحریکی اختلافات کی بنا پر تحقیر کرتے ہیں تو بھی ناجائز اور گناہ ہے۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عوام کو علماء سے بدظن کرنا بہت سخت گناہ ہے کہ جب بدظن ہوں گے تو ان یعنی علماء سے بیدار ہوں گے اور ہلاکت میں پڑیں گے۔ بحوالہ فتاوی امجدیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 515۔ علماء کی توہین بوجہ علم اور داڑھی کی توہین بوجہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شعائر اسلام کفر ہے، اور کسی ذاتی رنجش یا لڑائی جھگڑا کی وجہ سے ہو تو حرام ہے۔ لہذا قائل اپنا محاسبہ کرے کہ کس وجہ سے کہا۔
اگر پہلی صورت ہو تو توبہ کرے کہ تجدید ایمان کرے، اگر صاحب بیت و زوجہ ہو تو تجدید نکاح اور بیت بھی کرے، اگر دوسری صورت ہو تو توبہ کر کے معافی مانگے، آئندہ ایسا نہ کرنے کا عہد کرے، اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو اہل بستی اس کا بائیکاٹ کرے۔ فتویٰ رضویہ میں مجمع الانہار کے حوالے سے ہے کہ الاستخفاف بالاشراف والعلماء کفر ومن قال للعالم علم او العلویہ علوی قاصدا به الاستخلاف کفر، بحوالہ فتویٰ رضویہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 382۔ فتویٰ شارح بخاری میں داڑھی کی توہین اس نیت سے کرنا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اسلام کے شعار میں سے ہے تو کفر ہے، لیکن لڑائی جھگڑنے میں پکڑ لینا، نوچ لینا یا داڑھی کو لے کر کوئی سخت کلمہ کہنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو علماء سے بغض رکھنے اور ان کی گستاخی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے: اغضو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تقن الخامس فتہلک، یعنی عالم، متعلم، سامع یا علم سے محبت کرنے والے بنے، اور اگر اس کے علاوہ پانچویں بنیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے، یعنی علماء سے بغض اور کدورت کرنے والے نہ بنے بلکہ محبت کرنے والے بنے۔ امام احمد بن اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں: الوقیعۃ فی اہل العلم والاسیما اکابرہم من کبائر الذنوب، یعنی اہل علم کی مذمت و توہین کرنا خاص طور سے بڑے علماء کرام کے کبیرہ گناہوں میں سے ہیں، خاص طور سے بڑے علماء کرام کی کبیرہ گناہوں میں سے ہیں۔ بحوالہ الرد الوافر لابن ناصر الدین دمشقی، علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں: الاستہزاء بالعلم والعلماء کفر، یعنی علم اور علماء کی توہین کفر ہے۔ بحوالہ الاشباح والنظائر، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں یعنی علماء کرام کا گوشت زہریلا ہوتا ہے، جو اس کو سونگے گا بیمار پڑ جائے گا اور جو اس کو کھائے گا مر جائے گا۔ بحوالہ المعید فی ادب المفید والمستفید، ایسے لوگوں کی زندگی باری تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے اور انہیں تذلیل اور رسوا کرتا ہے جو لوگ علماء کرام پر تبرہ بازی اور الزام تراشیاں کیا کرتے ہیں، جیسا کہ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے: شکا اہل الکوفۃ سعدا الی عمر رضی اللہ تعالی عنہ فعدلہ واستعمل علیہم عمارا فشکوا حتی ذکروا انہ لا يحسن يصلی فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها أصلي صلاة العشاء فأرقد في الأوليين وأخف في الأخريين. قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فارسل معه رجلا او رجالا الى الكوفة فسأل عنه اهل الكوفة ولم يدع مسجدا الا سأل عنه ويثنون معروفا حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يقني أبا سعدة قال أما إذا نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقثم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد أما والله لأدعون بثلاث اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا كما رياء وسمعة فأتل عمره وأتل فقره وعرضه بالفتن. وقال بعد إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك فأنا رأيته بعد قد سقط حاجبه على عينيه من الكبر وإنه لا يتعرض للجواري في الطرق يغمزهن.
یعنی اہل کوفہ نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کی، اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو معزول کر کے سیدنا عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفے کا حاکم بنایا۔ تو کوفے والوں نے سعد کے متعلق یہاں تک کہہ دیا کہ وہ تو اچھی طرح نماز بھی نہیں پڑھا سکتے، چنانچہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بلایا بھیجا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ اے ابو اسحاق، ان کوفے والوں کا خیال ہے کہ تم اچھی طرح نماز نہیں پڑھا سکتے۔ اس پر آپ نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم، میں تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھاتا تھا، اس میں کوتاہی نہیں کرتا، عشاء کی نماز بھی پڑھاتا تو اس کی 2 پہلی رکعت میں قرات لمبی کرتا اور دوسری 2 رکعتیں ہلکی پڑھتا۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے ابو اسحاق، مجھ کو تم سے امید بھی یہی تھی۔ پھر آپ نے سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک یا کئی آدمیوں کو کوفہ بھیجا۔ قاصد نے ہر مسجد میں جا کر ان کے متعلق پوچھا، سب نے آپ کی تعریف کی، لیکن جب مسجد بنی عبس میں گئے تو ایک شخص جس کا نام اسامہ بن قتادہ اور کنیت ابو سعدہ تھی کھڑا ہوا۔ اس نے کہا کہ جب آپ نے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا ہے تو سنیے کہ سعد نہ فوج کے ساتھ خود جہاد کرتے تھے، نہ مال غنیمت کی تقسیم کرتے تھے، اور نہ فیصلے میں عدل اور انصاف کرتے تھے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ اللہ کی قسم، میں تمہاری اس بات پر 3 دعائیں کرتا ہوں۔ اے اللہ، اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے اور صرف ریا و نمود کے لیے کھڑا ہوا ہے تو اس کی عمر دراز کر اور اسے خوب محتاج بنا اور اسے فتنوں میں مبتلا کر۔ اس کے بعد وہ شخص اس درجہ بدحال ہوا کہ جب اس سے پوچھا جاتا تو کہتا کہ ایک بوڑھا اور پریشان حال ہوں، مجھے سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی بد دعا لگ گئی۔ عبد الملک نے بیان کیا کہ میں نے اسے دیکھا کہ اس کی بھویں بڑھاپے کی وجہ سے آنکھوں پر آ گئی تھی، لیکن اب بھی راستوں میں وہ لڑکیوں کو چھیڑتا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے میں بھی ایسے شکی لوگ موجود تھے جو علماء کرام کی گستاخی اور تبرہ بازی کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے افراد کو دنیا میں ہی ذلیل اور رسوا کر کے تمام آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ علامہ محمد بن علی توسی رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں، کتب خالدن کہ خالد بن خداش نے میرے والد کو ایک خط کے ذریعے اس دن کے واقعے کی خبر دی جس دن امام احمد کو درے مارے گئے تھے۔ یہ سن کر ایک شخص شکرانے کی نماز پڑھنے مسجد گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے سینے تک زمین میں دھنسا دیا۔ اس کی چیخ پکار پر لوگ جمع ہوئے تو اسے کھینچ کر باہر نکالا۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت اپنے علماء سے بغض رکھنے لگے گی تو اللہ تبارک و تعالی ان پر 4 قسم کے عذابات مسلط کر دے گا، بالقحطی من الزمانی، والحبوری من السلطانی، والخیانتی من الولاة الاحکامی، والسولتی من العدوی، یعنی قحط سالی، بادشاہ کی جانب سے مظالم، حکام کی خیانت، دشمنوں کے مسلسل حملے۔ بحوالہ مستدرک حاکم جلد نمبر 1 جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 361۔ اور اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو دنیا میں عبرت کا نشانہ بناتا ہے جو لوگ علماء کرام کی بے آبرو کرتے ہیں۔ عمران بن موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وخلت عن ابی العروق الجلاد الذي ضرب احمد لا نظر الیہ فمقص 45 ينبع كما ينبع القلب، یعنی میں ابو العروق کے پاس گیا، وہ شخص تھا جس نے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کوڑے مارے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ 45 دن تک کتے کی طرح بھونکتے بھونکتے مر گیا۔ بحوالہ مناقب احمد صفحہ نمبر 424۔ کمال ابن قدیم نے تاریخ حلب میں بیان کیا ہے کہ ابن منیر نامی شخص جو حضرات شیخین کو برا کہتا ہے، جب مر گیا تو حلب کے نوجوانوں کو ابن منیر کا انجام دیکھنے کا داعیہ پیدا ہوا۔ آپس میں کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے کہ جو شخص سیدنا ابو بکر اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو برا کہتا ہے تو اس کا چہرہ قبر میں خنزیر جیسا ہو جاتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ابن منیر شیخین کو برا کہتا تھا، چلو اس کی قبر
کھود کر دیکھیں کیا واقعی ایسا ہے جیسا کہ ہم نے سنا ہے۔ چنانچہ چند نوجوان اس پر متفق ہو گئے اور بالآخر انہوں نے ابن منیر کی قبر کھود ڈالا۔ جب قبر کھودی گئی تو کھلی آنکھوں سے دیکھا گیا کہ اس کا چہرہ قبلہ سے پھر گیا اور خنزیر کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ چنانچہ اس کی لاش کو عبرت کے لیے مجمع عام میں لایا گیا، پھر اس کو مٹی میں چھپا دیا گیا۔ بحوالہ الزواجر صفحہ نمبر 383۔ عمر بن محمد کے والد محمد بن زید نے سیدنا سعید بن زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ تعالی عنہم سے حدیث بیان کی ہے کہ ان اروا خاصمته في بعد داره فقال دعوها وإياها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه في 7 أرضين يوم القيامة اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها قال فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقول أصابتني دعوة سعيد بن زيد فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر في الدار فوقعت فيها فقالت قبرها۔ اروا نے ان کے ساتھ گھر کے کسی حصے کے بارے میں جھگڑا کیا تو انہوں نے کہا کہ اسے اور گھر کو چھوڑ دو، جو چاہے کرتی رہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ فرما رہے تھے کہ جس نے حق کے بغیر ایک بالشت زمین بھی حاصل کی، قیامت کے دن وہ 7 زمینوں تک اس کی گردن کا طوق بنا دی جائے گی۔ پھر اس کی ایذا رسانی سے تنگ آ کر انہوں نے بد دعا دی، اے اللہ اگر یہ جھوٹی ہے تو اس کی آنکھوں کو اندھا کر دے اور اس کے گھر ہی میں اس کی قبر بنا دے۔ محمد بن زید نے کہا کہ میں نے اس عورت کو دیکھا، وہ اندھی ہو گئی تھی، دیواریں ٹٹولتی پھرتی تھی اور کہتی تھی کہ مجھے سعید بن زید کی بد دعا لگ گئی ہے۔ ایک مرتبہ وہ گھر میں چل رہی تھی، گھر میں کنویں کے پاس سے گزری تو اس میں گر گئی اور وہیں کنواں اس کی قبر بن گیا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ من استخف بالعلماء ذهبت آخرته ومن استخف بالامراء ذهبت الدنيا۔ جو شخص بھی علماء کی بے قدری کرے گا وہ اخروی زندگی سے محروم رہے گا، جو شخص بھی حکمرانوں کی بے قدری کرے گا وہ دنیاوی زندگی سے محروم رہے گا، جو شخص بھی اپنے بھائی کی بے قدری کرے گا وہ اچھے اخلاق اور کردار سے محروم رہے گا۔ کمی کوتاہی ہر بندے سے ہوتی ہے، علماء کی چھوٹی موٹی کمی کوتاہی پر اپنے منہ کو بند رکھنا چاہیے، اپنی زبان کو علماء کی غیبت سے محفوظ رکھنی چاہیے، علماء کی خوبی اور نیک باتوں کو اپنانا چاہیے۔ اگر آپ کی وجہ سے کوئی صحیح العقیدہ سنی عالم سے بدظن ہو گیا تو دنیا اور آخرت میں ہلاکت ہی ہلاکت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ہمیشہ بے ادبی سے محفوظ رکھے، آمین۔